الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ومحبوبه ورسوله أرسله بالحق هدى بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو غم سے بھی محفوظ فرما لیا ہے اور خوف سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور جب حضور تمام نبیوں سے افضل ہے تو حضور کی امت بھی تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ولی جو ہے وہ بھی تمام نبیوں کی امت کے ولیوں سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پورا واقعہ ذکر کیا۔ کون سا واقعہ؟ کہ جب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ملکہ بلقیس ملاقات کرنے کے لیے آئی، کئی مہینوں کا جانے کا سفر تھا، کئی مہینوں کا آنے کا سفر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ ملکہ بلقیس شہر کی حدود میں داخل ہونے والی ہے، اور 6 مہینے کا کم و بیش سفر کر کے آئی ہیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آ چکی ہے اور شہر میں داخل ہونے ہی والی ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کا تخت جس طرح وہ اپنے دربار میں جس طرح وہ تخت پر بیٹھ کر اور گفتگو کیا کرتی ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اسی تخت پر وہ یہاں پر بھی بیٹھ کر گفتگو کرے۔ 6 مہینہ جانے کا سفر، 6 مہینہ آنے کا سفر۔ وہ ملکہ کہاں داخل ہو گئی ہے؟ شہر کے باؤنڈری میں، شہر کی حد میں۔ پوچھا کہ کون لے کر آئے گا تخت اس کے میرے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔
پوچھا کتنی دیر میں؟ یہ بات ہو رہی تھی صبح کی، صبح کے گفتگو ہو رہی ہے صبح کے وقت، اور نشست ختم ہوتی ہے دوپہر میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو تخت لے کر آئے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ کہا کہ کتنی دیر میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کتنے مہینے کا سفر ہے؟ 6 مہینے جانے کا اور 6 مہینے آنے کا، کتنا ہو گیا؟ 1 سال۔ 1 سال کا طویل سفر۔ کہا کہ میں اتنی دیر میں چند گھنٹوں میں لا کر وہ سفر بھی کر دوں گا، اور چند گھنٹوں میں لا کر وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور تخت کتنا بڑا ہے؟ 40 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، اور کم و بیش 30 ہاتھ اس کی چوڑائی، اس کی موٹائی ہے، اور وہ زمین میں گڑا ہوا ہے اور 4 دیواروں میں بند ہے۔ اور یہ 4 دیواری ایک نہیں بلکہ 4 دیواریاں ہیں، اور ہر 4 دیواری میں ایک دروازہ ہے، اور ہر دروازے میں ایک تالا لگا ہوا ہے، اور ہر دروازے پر ایک پہرے دار کھڑا ہوا ہے، اور اس تخت میں ہیرے جواہرات اور بہت بیش قیمتی نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ کہا کہ نشست برخاست ہونے سے پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں گا۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اور اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ کس کی امت کا ولی تھا یہ؟ کس کی امت کا؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کا وہ ولی، اس کا نام آصف بن برخیہ، وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں لے کر آؤں گا یہ تخت۔ پوچھا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، ابھی آپ پلک جھپکا نہیں پائیں گے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکائی نہیں کہ وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کر اس نے پیش کر دیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے، میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے، اور حضور علیہ السلام سے پہلے آنے والے تمام نبی حضور علیہ السلام کے مقتدی ہیں۔ تو سوچئے ذرا، حضور علیہ السلام کے مقتدی جو ہیں، جتنے مقتدی انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان مقتدی انبیاء کی امت کے ولیوں کو اتنا کمال عطا فرمایا ہے، تو امام الانبیاء کی امت کے ولیوں کو کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، اور حضور کے صدقے جو حضور سے منسوب ہو گیا، اللہ نے اسے بھی زوال سے محفوظ فرما لیا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے، اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل فرماتا ہے، حضور علیہ السلام وہی بولتے ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام پر کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح واقعہ معراج میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گیا۔ کم و بیش مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی اس دور میں اگر کیا جاتا تو 6 مہینے کا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر چند لمحے میں کیسے کر لیا؟ کہا میں نے کیا۔ انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اور پھر دلیل مانگی۔ کہا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ الٹے پھلٹے سوال کرنے لگے۔ اب سوال کیا کیے؟ اب میں آپ سے پوچھوں یہاں اگر کوئی قریب مسجد ہو، میں پوچھوں کہ بھئی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہیں گے ہاں۔ پوچھو جائے کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئی 10 سال کہے گا، کوئی 5 سال کہے گا۔ میں کہوں کہ یار تم 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اس مسجد کے وضو خانے میں نل کتنے لگے ہوئے ہیں؟ اس مسجد میں سیور کتنے لگے ہوئے ہیں؟ اس مسجد میں پنکھے کتنے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ بھائی ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، سیور گننے کے لیے، نل گننے کے لیے، پنکھے گننے کے لیے نہیں جاتے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، تو سوال کرنے والوں نے الٹے پھلٹے سوال کیے اور کہا کہ اچھا یہ بتائیے، ہم نے بھی مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، بتائیے ذرا مسجد اقصیٰ میں پلر کتنے ہیں؟
مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں, مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کیا سوال کر رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحے کے لیے خاموش ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فوراً اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جاؤ, یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بیجا سوالات کر رہے ہیں, جاؤ مسجد اقصی کو اپنے پروں پر اٹھا کر میرے محبوب کی نظروں کے سامنے پیش کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے پیش کر دیا گیا اور پھر پوچھا گیا بتائیے دروازے کتنے ہیں. حضور نے دیکھا اور بتا دیا. پوچھا کھڑکیاں کتنی ہیں, دیکھ کر بتا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بتائیے کہ پلر کتنے ہیں. حضور نے دیکھا اور دیکھ کر بتا دیا. لیکن پھر نہ ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوا سفید ہوتا ہے. نہ ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں کچھ بھی ہو میں مانوں گا ہی نہیں. تو جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے لاکھ دلیل پیش کر دی جائے وہ نہیں مانتے. کہا کہ اس میں کون سا کمال ہے. کہا کہ تم نے پوچھا میں نے بتا دیا, کمال نہیں ہے اس پہ. کہا کہ اس پہ کون سا کمال ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو پہلے بھیج دیا ہو. کہا کہ جاؤ مسجد اقصی جاؤ, پلر گن کر آ جانا, کھڑکیاں گن کر آ جانا, دروازے گن کر آ جانا. وہ گن کر آ گیا ہو, اس نے آپ کو بتا دیا ہو, ہم نے آپ سے پوچھا آپ نے ہمیں بتا دیا, اس میں کون سا کمال ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو اس کے علاوہ اب تم جو پوچھو گے جو چاہو پوچھ لو, میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ان لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد اقصی گئے, شام کے راستے سے گئے ہوں گے, ابھی کچھ قافلے بھی شام کے راستے سے گئے ہیں, ان قافلوں کے بارے میں کچھ بتائیے اگر آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, ان قافلے میں سے ایک قافلہ مجھے فلاں مقام پر ملا, ایک قافلہ فلاں مقام پر ملا, اور ایک قافلے میں ایک اونٹ سوار تھا, وہ اونٹ پر سوار تھا اور جا رہا تھا. میرا براق تیزی سے جب اس کے اونٹ کے برابر میں سے گزرا تو اونٹ بدک گیا اور اونٹ پر جو سوار تھا وہ زمین پر گرا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا. تم دیکھو گے جب وہ قافلہ واپس پلٹ کر آئے گا تو ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا بازو ٹوٹا ہوا ہوگا. اور پھر کہا کہ ابھی سورج غروب ہونے سے پہلے, آج سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ مکے کی حدود میں داخل ہونے والا ہے, اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آگے 2 سرخ اونٹ ہوں گے اور ان اونٹوں پر 2 دھاری دار بوریاں رکھی ہوں گی. یہ پہچان بتائی. اور کب کہا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں داخل ہوگا. کب آئے گا, داخل کب ہوگا, بولیے. سورج غروب ہونے سے پہلے. قرآن نے فرما دیا کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, بلکہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا وہ زبان جس کو سبکن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا وہ پھر غلط نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں داخل ہو جائے گا. اب مکے والے جو کفار تھے ان کو یہ موقع مل گیا. کہا کہ اگر وہ قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ گیا تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں آیا تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا, ہم مسلمانوں سے بغلے بجا بجا کر کہیں گے کہ تم ایسے نبی کی پیروی کرتے ہو, ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ. اس نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے مکے میں قافلہ داخل ہو جائے گا, ابھی تک تو آیا نہیں. تو ان کو موقع مل جاتا اور خوش ہو رہے تھے. صحابہ اکرام عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا نہیں بلکہ قافلے کے داخل ہونے کا انتظار کرنے لگے. اور جو کفار و مشرکین تھے وہ کسی طرح چاہتے تھے کہ نبی میں عیب ظاہر ہو جائے, نبی میں عیب ظاہر ہو جائے, نبی کی شان کم ہو جائے, نبی میں نقص ظاہر ہو جائے. تو وہ قافلے کے آنے کا نہیں بلکہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے, جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی شان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, شان کے اظہار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. صحابہ اکرام سورج کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ صحابہ اکرام قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی نے کہا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آئے گا, تو ہم انتظار کر رہے ہیں کب نبی کی بات حق ہو اور کب نبی کی شان کا اظہار ہو. اور وہ جو کفار تھے نبی سے دشمنی رکھتے تھے, وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے نبی میں عیب ظاہر ہو جائے, اور پھر وہ لوگ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے. اب دیکھنے لگے سورج غروب ہونے کے قریب تھا, ایک صحابی رسول پلٹ کر آئے, دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور وہ قافلہ ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں ہے اور مل نہیں رہا, پتہ نہیں چل رہا کچھ اور دکھ نہیں رہا کہیں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اضطرابی کیفیت طاری ہوئی. فوراً اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دو کہ محبوب آپ پریشان مت ہو, جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہیں ہوگا ہم سورج کو غروب ہونے ہی نہیں دیں گے.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर इतना कहा, इतने में एक काफिर ने, एक बकबख्त और एक दुश्मन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि देखो लोगों, या गरबतिश शम्स, देखो जरा वो सूरज गुरूब हो गया है। एक सहाबी रसूल ने, आशिक रसूल ने तड़प कर सदा लगाई कि बदबख्त, तू सूरज की तरफ देख रहा है, जरा इधर भी देख ले, वो काफिला भी मक्के में दाखिल हो गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ज़बान मुबारक अता फरमाई है कि आप अपनी ज़बान से जो कह दें वो हो जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदक़े, हुजूर की उम्मत के वलियों को भी ये कमाल अता फरमाया है कि जो कह दे वो हो जाता है। अभी आपने सुना आला हज़रत अलैहिर्रहमा कि आपने फरमाया है कि तू कहता है 3 महीने तक बारिश नहीं होगी, मेरा रब चाहे तो अभी बारिश हो जाए। ये लफ्ज़ निकाले फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने और बारिश हो गई। इसी तरह बाबा फरीद गंज शकर अलैहिर्रहमा, आपको गंज शकर इसलिए कहा जाता है कि आप जो हैं, आपको शकर बहुत पसंद थी, इस वजह से आपको गंज शकर कहा गया। एक शख्स आपके घर के सामने से गुजर रहा था और उसके कंधे पर चीनी की बोरी रखी थी। बाबा फरीद अलैहिर्रहमा अपने घर के पास थे और उससे पूछा कि बरखुरदार क्या लेकर जा रहे हो। उसने सोचा कि मैं अगर कहूँगा कि चीनी है तो इनको चीनी बड़ी पसंद है, कहीं ऐसा ना हो मेरी चीनी पर कब्ज़ा कर लें। जबकि बुजुर्गान दीन किसी की चीज़ पर नाजायज़ काबिज नहीं होते थे। अब जनाब जब पूछा कि क्या लेकर जा रहे हो, तो उसने डर की वजह से, कब्ज़ा कर लेने की वजह से उसने झूठ बोला और कहा कि इसमें नमक है। उस अल्लाह के वली ने कहा कि अगर नमक है तो ठीक है, जाओ नमक ही होगा। वो घर गया, जाकर उसने वो चीनी की बोरी खोली तो वो चीनी नहीं थी बल्कि नमक बन चुका था। वापस पलट कर आया और कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। पूछा क्या गलती हुई? कहा मैंने आपसे झूठ बोला। कहा क्या झूठ बोला? कहा कि वो जो मैं बोरी लेकर जा रहा था वो नमक बन चुकी है। तो पूछा तो क्या था उसमें? कहा कि उसमें चीनी थी। तो कहा जाकर देखो चीनी होगी। घर गया, घर जाकर देखा तो वो नमक बन चुकी जो चीनी थी वो वापस चीनी बन गई। तो ये अल्लाह वालों की ज़बान में ऐसी तासीर थी कि जो कह देते थे वो हो जाता था। इसी तरह इंतहाई मशहूर अल्लाह तबारक व तआला के वली शाह रुकन आलम, शाह रुकन आलम ये अल्लाह तबारक व तआला के बड़े जलील क़दर वली। एक दफ़ा रात को अंधेरे में निकले तो आपका कदम मुबारक किसी चीज़ से टकरा गया। अंधेरा था, नज़र आ नहीं रहा था। आपने अपनी ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकाले कि ये क्या है? लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, न जाने क्या है। लोहा कहा, लकड़ी कहा, पत्थर कहा और न जाने क्या। सुबह उठे, उठकर देखा तो एक तरफ से देखा तो वो लकड़ी थी, दूसरी तरफ से देखा तो वो लोहा था, तीसरी तरफ से देखा तो वो पत्थर था, चौथी तरफ से देखा तो वो न जाने क्या था। साइंसदान ने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद देखा पत्थर तो पत्थर निकला, लोहा लोहा निकला, लकड़ी लकड़ी निकली। लेकिन जो कहा कि न जाने क्या है, साइंसदान भी रिसर्च कर करके पागल हो गए, उनके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बुजुर्ग ने कह दिया था न जाने क्या है, तो आज तक किसी के समझ में नहीं आया वो न जाने ही क्या रहा। तो ये अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल अता फरमाया। और अगर बात गौसे पाक की जाए, गौसे पाक की शान तो बहुत बुलंद बाला है। वाह क्या मर्तबा है गौसे शहे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला को मकाम मर्तबा अता किया गया। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो बुलंदो बाला है, लेकिन आपके दरबार का जो नौकर है अल्लाह ने उससे भी बड़ा बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया है। हुजूर गौसे पाक के दरबार का नौकर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी ऐसा मकाम अता फरमाया कि एक मर्तबा ये दरबार गौसियत का नौकर था और उसका काम था कि जो भी आता था आने वाले को लोटे से वुज़ू कराया करता था। क्या कराया करता था? लोटे से वुज़ू कराया करता था। और वो ये देखता था कि जो भी दरबार गौसियत में हाजिर होता है, बारगाह गौसियत में हाजिर होता है, चंद लम्हे या एक रात रुकता है, अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक के दरबार में आने के सदक़े उसको विलायत का आला मकाम अता फरमा देता है। लेकिन मैं तो इतने अरसे से यहाँ पर हूँ, आने वालों को लोटे से वज़ू ही कराए जा रहा हूँ, मेहमानों को लोटे से वज़ू कराता हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। उसने सोचा यार चलो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। अब वो गया, जंगल की तरफ रुख किया उसने। गया जंगल में तो देखा कि 2 अल्लाह के वली इबादत और रियाजत कर रहे थे। ये शख्स गया और जाकर कहने लगा कि अल्लाह के वलियों मुझे अपने साथ रख लो, जो तुम खाओगे मैं भी खा लूँगा, जो तुम पियोगे मैं भी पी लूँगा, बस मुझे अपने साथ रखो।
اب جناب ان اللہ کے ولیوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. اب اللہ والے جو ہیں انہیں بھوک کم لگتی ہے, وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں, ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. ہمارا حساب الٹا ہے, ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں, اللہ والے جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ایک اللہ کے ولی کو بھوک لگی, اس نے دعا کی. ہم کھانا چاہتے ہیں تو ہم بازار سے کچھ لے کر آتے ہیں, گھر میں کچھ بنواتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, لیکن اللہ والوں کا انداز مختلف ہوتا ہے. جب بھوک لگی تو دعا کی کہ مولا کھانا عطا فرما دے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نے دعا کی. جیسے ہی دعا کی, ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک تھال کھانے کا نازل ہو گیا. تینوں نے مل کر کھا لیا, 2 ولیوں نے, ایک اللہ کے, ایک غوث پاک کے نوکر نے. کچھ دنوں بعد دوبارہ بھوک لگی, دوسرے ولی نے دعا کی تو پھر کھانے کا تھال نازل ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر بھوک لگی, ایک ولی نے دعا کر لی, دوسرے نے دعا کر لی تھی, اب غوث پاک کے نوکر کی باری تھی. کہا کہ اب تم دعا کرو. بظاہر تو وہ سمجھتا تھا میں جاہل ہوں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن جب کہا کہ تم دعا کرو, کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, میں کیسے دعا کروں, مجھے تو کبھی دعا نہیں کی میں نے. کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, پہلے مجھے بھوک لگی میں نے دعا کی, اب اسے بھوک لگی پھر اس نے دعا کی, اب تمہاری باری ہے. کہا کہ کیا دعا کروں, کہا مجھے نہیں پتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. غوث پاک کے نوکر نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ان ولیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے ایک تھال نازل ہوا, اور جب غوث پاک کے نوکر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے کھانے کے 2 تھال نازل ہو گئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اس نوکر نے دعا کی تو 2 تھال نازل ہوئے. اللہ کے ولی دیکھ کر حیران ہوئے اور کہا کہ بندے تو نے دعا کیا کی ہے. کہا میں نے کوئی خاص دعا نہیں کی, میں نے تو یہ کہا کہ یا اللہ یہ تیرے جو نیک ولی ہیں ان ولیوں کے صدقے کھانا نازل فرما دے, تو اللہ نے 2 تھال نازل فرما دیے. اب ولیوں یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دعا کی. ان ولیوں نے کہا کہ ہمیں ابھی نہیں بلکہ جب کبھی بھی بھوک لگتی ہے ہم دعا کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں کہتے ہیں کہ مولا غوث پاک کے دربار میں وہ جو ایک نوکر ہے جو آنے والے مہمانوں کو لوٹے سے وضو کرایا کرتا ہے, اس نوکر کا واسطہ کھانا عطا فرما دے, تو اللہ ہمیں کھانا عطا فرما دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ دربار غوثیت میں نوکری کرنے کا صلہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ ایسا ولی بنا دیا ہے کہ میرا واسطہ لوگ دیتے ہیں, بلکہ عام لوگ نہیں, بلکہ اللہ کے محبوب ولی میرا واسطہ دیتے ہیں, تو اللہ میرے صدقے انہیں کھانا عطا فرما دیتا ہے. تو یہ دربار غوثیت رضی اللہ تعالی عنہ کہ نوکر کا عالم ہے. سوچئے نوکر کا یہ معاملہ ہے, یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آخری بات کہہ کر غوث پاک کی کرامات اتنی ہے کہ بلا مبالغہ اگر ساری رات بھی کرامات بیان کی جائیں تو میں سچ کہتا ہوں رات ختم ہو جائے گی لیکن کرامات ختم نہیں ہوں گی. لیکن آخری بات, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کمال عطا فرمایا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 40 سال تک. اب ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں, ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پیروی بھی کی جاتی ہے. ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, ہم اس حوالے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیروی کرتے ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی ایک رات بھی ایسی گزری ہو کہ جس نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو. آپ کہیں گے جناب کام تو بہت اچھا بتا رہے ہیں آپ, لیکن ہے بہت مشکل. میں کہوں گا چلو اچھا مشکل کام ہے تو آپ ہر شخص اپنا محاسبہ کریں. میں پوچھ نہیں رہا, خود محاسبہ کریں اپنا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو. کون سا ایسا دن ہے کہ فجر کی نماز, فجر کے علاوہ, فجر میں تو وہ رمضان کے علاوہ, رمضان میں تو پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, رمضان کے علاوہ کون ایسا شخص ہے جس نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو. غوث پاک سے محبت کرنے والوں, ہمیں غوث پاک کی کرامات فقط نہیں سننی چاہیے بلکہ کرامات کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی سیرت کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور غوث پاک نے فرمایا, فرامین حکم دیا اپنے مریدین کو, کہا کہ اے میرے مریدوں کبھی جھوٹ مت بولنا اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی مت کرنا. جھوٹ تو ہمارا ایسا لگتا ہے مشغلہ اور وتیرہ بن گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا, ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ بعض لوگ تو ایسے بڑے دھڑلے کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گناہ کرنا بھی گناہ ہے, گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو غوث پاک کے صدقے ہر برائی سے, ہر دغا بازی سے, ہر جھوٹ سے, ہر مکر و فریب سے, ہر دھوکے بازی سے اور ہر چال سازی سے محفوظ فرمائے. اور غوث پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.